الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات کے آن لائن لیکچرز میں کلاس 10 کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے، 5 آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیات 6 تا 8 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور ضروری وضاحت وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سبق کے اہم نکات، جس طرح سٹارٹ میں میں نے آپ کو پورے رکوع کے جو اہم نکات ہیں وہ بیان کیے تھے، جیسے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں حکم یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ منہ بولے بیٹوں کو پکارنے کا طریقہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں اور انبیاء سے عہد لینا، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس ہم آج ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پہلے اس کی تلاوت میں کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ مشکل الفاظ کے معنی ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ مشکل الفاظ کے معنی: اولا مقدم، اولو الارحام قریبی رشتہ دار، و ازواجہ اور ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والے، اولیائکم تمہارے دوست، معروفہ بھلائی، مستورہ لکھا ہوا۔ آیت کا باماورہ ترجمہ: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب اللہ یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو اس تعلق کے باعث ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ ان کا اسی طرح احترام کرے جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تعظیم اور تکریم بھی اسی طرح کرے، اور جس طرح اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق یعنی قرآن مجید کے مطابق قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو
اس سے پہلے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا، جس کو بھائی چارے کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تو اس رشتے کی روح سے وہ ایک دوسرے کی وراثت کے بھی حقدار ٹھہرتے تھے۔ اس حکم کو اس آیت میں منسوخ کر دیا گیا اور وراثت جو ہے وہ صرف قریبی رشتہ داروں تک محدود کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ جو قریبی مرنے والے کے جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اس تعلق کی بنا پر وہ زیادہ اس کا وراثت کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ آپشن رکھا گیا کہ اگر وہ اپنے میراث میں سے اس کو کوئی حصہ دینا چاہتا ہے، ویسے تو وراثت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن احسان کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے تیسرے حصے میں اس میں وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ احسان کے طور پر ہوگا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ کتاب، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید مراد ہوگا، اور مستورہ کا معنی لکھا ہوا۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ آیت کے مشکل الفاظ کے معنی: میثاقہم، ان کا عہد، اخذنا، اور ہم نے لیا، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد۔ باماورہ ترجمہ: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، پختہ عہد لیا۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جو عہد تھا اس کا بیان فرمایا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عہد کیا تھا انبیاء سے جو لیا گیا۔ تو انبیاء سے جو عہد لیا گیا وہ عہد کیا تھا کہ تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے وہ اس میں بالکل کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے، سرے منہ انحراف نہیں کریں گے، بلکہ وہ من و عن لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں گے۔ یہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ پہلے اجمالاً انبیاء کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، من النبیین کے الفاظ کے ساتھ، پھر اس کے بعد چند اولو العزم جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے بھی سب سے پہلے جو ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، جو اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت میں تو آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ کو تمام انبیاء اور رسل کے اوپر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا بیان فرمایا۔ اور پھر 5 انبیاء کے نام جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ذکر فرمائے گئے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 8، اس رکوع کی آخری آیت، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ مشکل الفاظ کے معنی: لِيَسْأَلَ، تاکہ سوال کرے، الصادقین، سچے لوگ، وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ تو اس آخری حصے میں آیت کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو سچ کہنے والے ہیں ان سے ان کی سچائی کے بارے میں
پوچھا جائے گا، دریافت کیا جائے تاکہ ان کا سچ سب کے سامنے آ جائے اور پھر اس کے اوپر ان کو اجر اور ثواب اور اس کا ان کو بدلہ دیا جائے، وہ اس کا بدلہ پائیں۔ اور جو کفار اور منافقین جو کفر اور نفاق میں مبتلا رہے تو ان سے ان کے کفر اور نفاق کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی اور پھر اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب یعنی عذاباً علیمہ، دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تھی آج کی آیات، ترجمہ اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہوم ورک ڈائری یہ ہے کہ آپ نے آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ معنی آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں، اور اس رکوع سے متعلق یعنی رکوع نمبر 1 کے تمام MCQs آپ تیار کریں گے، اور اس کے لیے آپ کوئی سی بھی اسلامیات کی بک سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایکسرسائز نیکسٹ ہم اپنے لیسن میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔